اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
توحید رسالت کے پروانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں اور میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے معنی قربت سے ہوتے ہیں۔ قربانی جو کرتا ہے، قربانی کا جو دن آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جب اس کو اللہ ہمت عطا فرماتے ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی ہے، اور سال ہر سال ہمیں یہ قربانی صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہمیں اللہ نے کسی اور وجہ سے ہمیں یہ قربانی دی ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے کہ تم میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی پہچانتے رہو، اور میرے خلیل کو بھی پہچانتے رہنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یاد کو زندہ رکھنا تا قیامت تک۔ اللہ کا قرآن اسی کو سب سے پہلے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سے اس کو تعبیر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت رہتی ہے۔ اس سے پہلے آج اس مقدس دن میں بھی نہ جانے کتنے لوگ اور کتنے بدبخت وہ ہوں گے کہ جنہوں نے فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی ہوگی۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا موجود ہو۔ سال ہر سال گزر گیا، فجر کی نماز میسر نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ روزانہ کی قربانی ہے، نیند کو قربان کرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جنہوں نے آج سالوں سال کے بعد آنکھ کھولی ہوگی، مسجد میں آئے ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی۔ بڑے مبارکبادی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے وقت رہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ آج ہم بھی تو آوازیں سنتے ہوں گے ان اذانوں کی، ہمارے کانوں میں بھی اذانوں کی آوازیں جاتی ہوں گی، تو کبھی فکر ہوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہے جس کی اذان سن کر ہم چادر اوڑھ لیتے ہیں اور مسجدوں کا رخ کرنے کی بجائے بازار کا رخ کر لیتے ہیں؟ کبھی غیرت تقاضا کرتی ہے ان باتوں کا کہ نماز، آج کی نماز پڑھنے کے لیے جو آپ آئے ہیں، اللہ کی قسم یہ فرض نماز نہیں ہے، یہ نماز فرض نماز نہیں ہے، اس واجب کے لیے آئے ہیں، اور آپ دن میں 5 وقت کی نمازوں کو قضا کر کر واجب کو ادا کر رہے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں اور مسجدیں سونی پڑی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ اللہ کے بندوں کب سمجھ میں آئے گی؟ نزدیک مسجد کے نزدیک رہنے والے لوگ بھی اللہ ان کو بھی توفیق نہیں دے رہے، ان کے بھی لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مسجدوں کا عادی بنا دے، اللہ یہ سجدوں کی نعمت نہ چھینے ہم سے۔ اور آپ بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کی دولت سے نواز دیجیے۔ آمین ایک کے منہ سے نہیں نکلا، تو جب آمین نہیں ہوگا تو دعا قبول کہاں ہوگی؟ جیسی تیری دعا ویسے تیری قبولیت۔ آواز آئی آپ کو؟ کسی نے سنی؟ کسی نے آمین کہی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولنے والے بولیں گے، چیخنے والے چیخیں گے، مزے لینے والے مزے لیں گے، بس یہی تو ہے کہ وہی اچھا ہو گیا اور بڑھیا بیان ہو گیا اور مزہ آ گیا، بس اتنا رہ گیا ہے۔
قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کا پاک پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تجھے یہ قربانی بھی دینی پڑے گی، فرمایا بالکل تیار ہوں۔ کبھی مصر میں قربانی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی نمرود کے دربار میں قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی بازاروں کے اندر قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہر وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے کہ الہ العالمین جب چاہے قربانی، جب چاہے آپ مجھ سے امتحان لیں، میں بالکل تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام قربانیاں دیتے دیتے جب اللہ نے آپ کو اولاد نصیب فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے حضرت اسماعیل دے دیا۔ ربی حب لی من الصالحین۔ جب اللہ نے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کی گود میں لا کر ڈال دیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے جس گھر میں اولاد آتی ہے۔ جب اولاد آئے تو کس قدر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، چاروں طرف چرچائیں ہوتی ہیں اور بلائی لی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، ہمیں اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پاک پیغمبر ہے اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس گھر میں وہ نبی آیا ہے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جس کی پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ اسی نبوت، اسی خاندان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ کا یہ پیغام اللہ نے پہلے ہی بتلا لیا کہ جس خاندان میں، جس نبوت کے ذریعے سے میں اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، وہ ایسا محبوب ہوگا کہ اس کو تمام قربانیوں سے دوچار ہونے کے باوجود یہ بتلا دیا جائے گا کہ جو دین میں قربانی دیتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد ابھی چھوٹے سے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤ ملک شام سے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساتھ میں اپنے ایک سواری لے کر آئے، اس میں اما ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوار کیا اور بٹھا کر مکہ المکرمہ میں لا کر چھوڑ دیا، جو کہ بیابان تھا، جنگل تھا، پہاڑی تھی، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی نہ کسی بھی طریقے کا درخت اور نہ کسی بھی طریقے کا کوئی پھل موجود تھا۔ یہ چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اما ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم اس بیابان جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، سیدھے سیدھے چلتے جاتے ہیں۔ ایک بار پوچھا، 2 بار کہا، 3 بار آواز لگائی، اما ہاجرہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے اللہ کا امر آ گیا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اس کے بعد اما ہاجرہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے امر آیا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیا یہیں چھوڑنے کا حکم ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کو یہ شہر بسانا تھا، یہ جگہ بسانی تھی، اللہ کو اپنا بیت اللہ بنانا تھا، اللہ کو اپنے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کرانی تھی اور آنے والے قیامت تک کے لیے اس کو مرکز بنانا تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہاں لا کر اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर चले गए बयाबां जंगल में। अल्लाह के वास्ते ये तो बताओ कि कौन है जो अपनी औलाद को और अपनी बीवी को ऐसे ही जंगल में छोड़ जाए। लेकिन ये अल्लाह का अमर है जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पूरा किया करते हैं। मेरे तुम्हारे बस की बात कोई नहीं। और बल्कि हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे ऊपर आजमाइश ना डाले, क्योंकि हम उसकी आजमाइश को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम उसकी आजमाइश को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अल्लाह हमसे आजमाइश को दूर रख, ए अल्लाह हमसे आजमाइश को दूर रख। अल्लाह के बंदो आमीन तो कह दो, आमीन तो कह दो। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में बैठे हो? हंसो हंसो हंसो, थिएटर चल रहा है, अच्छी फिल्म है, हंसो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह क्या सुनाया जा, समझाया जा, हंस रहे हंस रहे हंस रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 8 बरस की हो गई। 8 बरस का बच्चा कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना खूबसूरत दिख रहा होगा। जिस बच्चे को परवरिश करने के बावजूद माँ बाप देखे, जब वो चलने फिरने लग जाए आंखों की ठंडक बन जाया करता है। अब अल्लाह का हुक्म आ गया, ज़ीक़ादा की 7वीं रात को, ज़िलहिज्जा की 7वीं रात को अल्लाह का अमर आ गया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे कुर्बानी की ज़रूरत है कि मेरे नाम पर कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर सुबह उठकर 100 ऊँटों को ज़बह कर दिया। उसके बाद 8 तारीख को, 8 ज़िलहिज्जा को फिर दोबारा से ख्वाब आया, ऐ इब्राहीम हमें कुर्बानी दी चाहिए, कुर्बानी करो हमारे नाम पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह उठे 8 तारीख को, आपने फिर कुर्बानी कर दी 100 ऊँटों की। लेकिन अल्लाह ने चाह कुछ और रखा था, अल्लाह को मंजूर कुछ और था। आज अगर हमें कहीं कुर्बानी देने का नंबर आ जाए, पहली बात तो माशाअल्लाह हमें ये सलीका ही खत्म हो गया कि कुर्बानी होती क्या है, कुर्बानी या नाम किसका है, ये तो हमारे अंदर से खत्म हो गया। अभी भी देख रहे हो, अभी मैंने जो देखा, मैं कह रहा हूँ आमीन कहो तो हंस रहे। तो ये जज्बा है सुनने का, ये जज्बा है ईमान का, ये जज्बा है तारीख़ इस्लाम सुनने का, ये जज्बा है कुरान की इन मुक़द्दस आयतों का तर्जमा सुनने का। तो जब अल्लाह ने कहा कि ऐ खलील कुर्बानी कीजिए, तो हज़रत इब्राहीम ने दरेग न किया और 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। 100 ऊँटों की कीमत देख रहे हैं किस कदर होगी उस वक्त भी, और आज भी देखिए कितनी है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहीम नहीं, हमें कुर्बानी उस चीज़ की चाहिए जिस चीज़ तो तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, जिस चीज़ की मोहब्बत तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा हो, हमें कुर्बानी उसकी चाहिए। और वही हुक्म पूरी उम्मत के लिए, हर फर्द के लिए है। उसी को अल्लाह का कुरान कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च नहीं करोगे, अल्लाह की कसम तुम मोमिन पक्के मुकम्मल ईमान वाले हो नहीं सकते। तो अल्लाह के खलील 100 ऊँटों को ज़िबह करते हैं। अल्लाह कहते हैं 9 तारीख को जब दोबारा से फिर ख्वाब आया, तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम हमें कुर्बानी उस चीज़ की चाहिए जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। अल्लाह के खलील ने कहा कि इलाहुल आलमीन, मैं तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ। ये तो हम भी ये कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। करते नहीं करते भाई? हाँ करते हैं। अल्लाह के नाम पर देने का नंबर आएगा, देखना अठन्नी चवन्नी खनखनाती नजर आएंगी थोड़ी देर में, इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत हम भी करते हैं, हम भी कहते हैं हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देने का कहीं नंबर आता है, सदका करने का नंबर आता है, तो जानवर मरा हुआ लेकर आते हैं, गिरा हुआ लेकर आते हैं। तो 100 ऊँटों की कुर्बानी एक दिन, 100 ऊँटों की कुर्बानी एक दिन,
اس کے بعد یہی بات قرآن مقدس میں اللہ نے اصل میں اس لیے نازل فرمائی کہ جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ان آیتوں کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز بھی، قربانی کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر پہلے ہے، کہہ دیجئے ان سے میری نماز بھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور میری قربانی بھی، نماز پہلے قربانی بعد، نماز پہلے قربانی بعد، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی بھی، سب کچھ آپ کے لیے ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اے اللہ آپ کے لیے ہے۔ اور کہہ دیجئے امت سے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو تو اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بولنا، چالنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز بھی، میرا روزہ بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری عبادت بھی، میرا جاگنا بھی، میرا سونا بھی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نماز میں ریاکاری، قربانی میں ریاکاری، اللہ کی قسم تہجد کی نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں دیکھنے والا کوئی نہیں، تو ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا اجر کا معاملہ تھا قربانی کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے جب چھری پھیرتا ہے وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسی برائیاں آ چکی ہیں، اتنی خرابیاں آ چکی ہیں، آج کل کوئی جانور، کوئی بکرا، کوئی بھینس آدمی بغیر وزن کے لینے کو تیار نہیں۔ میرا بکرا 70 کلو کا ہے، میرا بکرا 40 کلو کا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرا بکرا 46 کلو کا ہے، 45 کلو کا ہے، 16,000 کا ہے، تو آپ کلو کے اعتبار سے گوشت خرید کر قربانی کر رہے ہیں، تول کر قربانی کر رہے ہیں، تول کر ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جتنے اس کے بدن پہ بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں تیرے اعمال میں، نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن ساری نیکیاں کہاں جا رہی؟ تول میں۔ تولو بالوں کو تولو، گوشت کو تولو، خون کو تولو، پیسے دیے کہ صاحب 450 روپے کلو، 500 روپے کلو، اس ایوریج سے بیچا جا رہا ہے، اس ایوریج کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے۔ یہ قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کریے، ورنہ یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس قربانی میں اللہ نے کچھ اور بتلانا چاہا ہے۔ یہ قربانی اللہ کی قسم، اللہ کی نوازش ہے، ورنہ تو اولادوں کو قربان کرنا پڑتا۔ کیا جب میری اولاد، آپ کی اولاد قربان ہونے کا نمبر آتی ہم تولتے، اس کو تول کر قربان کرتے کہ میرا بیٹا 11 کلو کا ہے، 27 کلو کا ہے؟ یہی تولتے کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالنے میں 4 لاکھ روپے لگائے تھے، دیکھیے صاحب 16 کلو کا کاٹ رہا ہوں آج۔ کاٹیں گے آپ؟ قربانی کا مقصد یہی بتلایا گیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ،
كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نہ مجھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ مجھے ہڈی پہنچتی ہے، مجھے تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کی قسم شیطان یہ ہمارے اندر سے تقوی بھی لے گیا، یہ بھی اڑا دیا اس نے، وزن میں لے گیا، دکھاوے میں لے گیا، نمائش میں لے گیا. بکرے کی ہمت تھی 15,000 کا خریدا ہے 50,000 کا، پڑوسی کا آیا ہے 70,000 کا، تو اب قرض لے کر خرید رہے ہیں. یہ دکھاوا، ریاکاری، یہ قابل قبول نہیں. جتنی ہمت ہے ویسا کیجئے، تولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، تول کر نہیں لائیں گے. بازاروں میں بھی چلنے لگا، منڈیوں میں بھی چل رہا، تول کر دیں گے، تول کر لیجئے. اللہ کے بندو پورے سال تول کر کھاتے ہو، یہ عبادت ہے، عبادت تول کر نہیں ہوا کرتی. اور ایسی عبادت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اور کہا کہ الہ العالمین میں تو صرف آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ابراہیم، تیرا دل صرف میری محبت کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کچھ اور بھی بسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضرت اسماعیل کی جو دل میں محبت ہے، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے، اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے. قربان جائیے. ان قربانی دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی وجہ سے کہ جب خواب دیکھا، کتنا بہترین منظر قرآن پیش کرتا ہے. اللہ کی قسم اگر ترجمہ پڑھو گے تو دل پھٹ جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سال. اللہ کے حبیب نے، اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام. اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور تیری گردن میں کاٹ رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں تیرا خون لگا ہوا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لخت جگر بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے. اللہ کا یہ امر آ چکا ہے، اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے. بیٹے سے پوچھ رہے ہیں عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہے؟ 8 سال. میرے اور آپ کے بچے 8 سال کے یہ کام نہیں کر سکتے. نبی کا بیٹا ہے، نبی بیٹا ہے، تو پھر باتیں بھی. اسی لیے قرآن میں اللہ نے بڑی گہرائیوں کے ساتھ ذکر فرمائی کہ جب پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ میرے لخت جگر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے، بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے. قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس چھوٹی سی اور ننھی سی عمر پر فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر
اے میرے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ اس کو کر گزرو، آپ اس کو کر گزرو۔ جب اللہ کا امر آ گیا تو پھر پیچھے ہٹنے کی بات کیسی؟ پھر مجھ سے پوچھنے کی اجازت کیوں لے رہے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جب اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ نے آپ کو اشارہ کر دیا، کیونکہ نبی کا خواب بھی نبوت کے اعتبار سے وہی ہوا کرتا ہے کہ اے میرے ابا جب اللہ نے آپ کو اشارہ کر دیا تو پھر دیر کس بات کی، کر گزریے نا اس کام کو۔ آج کل کا بچہ آپ کہو نماز پڑھنے چلو، آتا ہے آپ کے کہنے سے آپ کا بچہ؟ بتاؤ ایمانداری سے، آپ اپنے بیٹے کو کہو نماز پڑھنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر آپ کا بیٹا نماز پڑھنے آتا تو اللہ کی قسم جس کے بیٹے اتنے بڑے ہوتے اس کا باپ بھی نمازی ہوتا۔ اگر وہ خود آتا تو یقیناً اس کا باپ مسجد میں آ جاتا۔ تو نہ بیٹا نمازی ہے نہ باپ نمازی ہے، بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا اللہ کا امر آ گیا ہے، پورا کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان جب تم میرے گردن پر چھری چلاؤ گے، جب تم مجھے ذبح کرو گے تو یقیناً تم مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ تم مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اب دیکھیے اچھا جگہ پوری ہو گئی ہمارے یہاں، گھر ادھر گھر پہ کرا دی، چٹائی بچھوا دی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے وقت ہو گیا ہے اور 15 منٹ ہے لیکن جگہ نہیں ہے، کوئی بھی میں اپنا وقت پورا کر لوں گا، تھوڑی سی بات رہ گئی انشاءاللہ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اگر میں اور آپ ہوتے اور کوئی کام کرنا ہوتا اور پوچھتے تو کہتا بیٹا کہ ٹھیک ہے ابا آپ نے کہہ دیا میں کر دوں گا، میں کر دوں گا، لیکن وہ نبوت کی زبان ہے، یوں نہیں کہا کہ میں کر دوں گا بلکہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی ہمت نہیں ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اللہ جب تک مجھے اس قابل نہ بنا دے کہ جب تک میں قربانی کے لیے تیار نہ ہو جاؤں، میری کوئی ہمت نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ چھری کے نیچے آنا اور پتہ ہو جانا کہ چھری سے کٹنا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جب آپ چھری چلاؤ گے، جب آپ ذبح کرو گے، اللہ کی قسم آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، میں کہیں ادھر ادھر بھاگوں گا نہیں، چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ، جب اللہ کا امر آ گیا تو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آگے 3 نقطے اور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کی طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر ذرا ادھر تو آؤ، ذرا ادھر تو آؤ، کچھ بات کرنی ہے، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور اب چھری تیز کرنے کا نمبر آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چھری تیز کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں کھیلنے لگے، بچے ہیں کھیلنے لگے، باتیں ساری ہو رہی ہیں، پتہ ہے کہ آج ذبح ہونا ہے، کھیلنے لگے۔ چھری جب ذبح ہو گئی، چھری جب تیز ہو گئی تو اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا چھری تیز ہو گئی
چھری تیز ہو گئی، کاٹنے لائق ہو گئی، قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آ کر لیٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے آ کر لیٹ گئے کہ ابا چلا دو چھری، ابا چلا دو چھری، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ چھری چلانے کا نمبر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی گردن کے پاس چھری لاتے ہیں، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان 3 درخواست ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے۔ حضرت اسماعیل بولے، کہنے لگے ابا جان آپ ایک کام کریں، محبت ہے، باپ کی محبت بیٹے سے کس قدر ہوگی، جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے آپ کو محبت آئے گی، ہو سکتا ہے آپ چھری چلانے میں دیر کر دیں، ایسا کریں آپ مجھے پلٹ دیں، مجھے الٹا کر دیں، مجھے الٹا کر دیں، پلٹ دیں، کیونکہ آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی، آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی، تڑپنا ہو سکتا ہے، میرے ابا جان آپ سے دیکھا نہ جائے۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، مان لی بات۔ ابا جان دوسرا کام یہ ہے کہ جب آپ چھری چلائیں، چھری چلانے سے پہلے میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھٹ پٹاتا رہوں اور آپ کو میرے اوپر محبت آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ اور علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ نبوت کے آثار بچپن سے اس لیے اللہ نے دکھلائے کہ حضرت اسماعیل نے اپنے پیر اور ہاتھ باندھنے کے لیے اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے بھی نبی ہے اوپر بھی نبی ہے، اور اگر بیٹے سے توہین ہو گئی، باپ کے پیر لگ گیا یا ہاتھ لگ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے سے حساب نہ لینے لگ جائے کہ تو نے اپنے باپ کے پیر مارا کیوں تھا۔ دیکھیے حضرت اسماعیل سے کیسی بات کرائی۔ آج اولاد باپوں کو خوب مار رہی ہے، خوب مار رہی ہے، لات گھوسوں سے مار رہی ہے، ماشاءاللہ۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ اس بات کو سب جانتے ہیں۔ ہاں یہ اسلام سے دوری کی بات ہے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے کہ جو ہمارے اندر یہ آفتیں آئی ہوئی ہیں گھر گھر میں۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان مجھے الٹا لٹا دیا جائے، اور الٹا لٹانے کے بعد میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیے جائیں، اس کے بعد نبوت کا سارا زور میرے اوپر لگا کر میری گردن کو الگ کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری جیسے ہی چلنے لگی آسمان کے اوپر فرشتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ الہ العالمین آج یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے جا رہا ہے۔ اگر آج بیٹا کٹ گیا قیامت تک سب کو اپنے بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑے گی۔ الہ العالمین معاف فرما دیجئے، کیا ہو گیا؟ ایسا ماجرا ہم نے اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں۔ اللہ کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے آسمان سے دمبا پھینکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند تھی، آنکھیں بند تھی، گردن کٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان لگتا ہے کہ میں نے جو آپ کو مشورہ دیا اللہ کو یہ پسند نہیں، اسی لیے میری گردن نہیں کٹ رہی۔ ایک کام کیجئے، میرے ہاتھ بھی کھول دیجئے، میرے پیر بھی کھول دیجئے، اور مجھے سیدھا کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو وہی منظور ہو کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کو روتا ہوا دیکھیں اور ایک کو ذبح ہوتا دیکھیں، اور اللہ کو ہو سکتا ہے یہی چیز پسند ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا ایسا ہی کر دیتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ۔ سیدھے ہو گئے، سیدھے ہونے کے بعد پیر بھی کھول دیے گئے۔ اب چھری چلاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان اب کیا بات ہو گئی؟ ادھر آسمان والے نے چھری کو یہ کہہ دیا، فرشتے سے کہا کہ جا کر اس چھری کو کہہ دے اگر ایک روحاں بھی کاٹا اللہ کی قسم اللہ کا جلال اتنے غضب میں آ جائے گا قیامت تک یہ چھری کسی چیز کو کاٹنے لائق نہیں بچے گی۔
حضرت ابراہیم زور لگا رہے ہیں لیکن ایک روح ابھی نہیں کٹتا ہے. اب جب نہیں کٹتا ہے بس حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان ایک کام کیجئے، چھری کی نوک گردن میں گھسا دیجئے، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ذبح کیوں نہیں کر دیتے؟ ذبح کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نبوت کا سارا زور ہے، نوک گردن میں گھسی ہوئی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے. کاٹے گی کیسے؟ اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، اور نیچے والا نبی وہ ہے کہ جس کے خاندان سے، جس کی اولاد سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور مجھے ملے. آنکھ کھلی، دیکھا دمبا ہے، دمبا کھڑا ہے. آواز آئی ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اور اس دمبے کو کاٹو اور اپنے گھر اس کا گوشت لے جاؤ، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دو کہ کاٹو گے تو بھینس، کاٹو گے تو بکرا، کاٹو گے تو دمبا، لیکن ثواب وہی ملے گا اولاد کو ذبح کرنے کا. تو کیسے مقدر ہیں میرے اور آپ کے، اور ہم اتنی غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ نبی کے ہیں، نہ قرآن کے ہیں، نہ مسجدوں کے ہیں، نہ کسی بھی چیز کے نہیں رہے، صرف دنیا دنیا. تو خیر بہرحال وقت ہو چلا ہے، اشارہ بھی بہت ہو رہا کیونکہ جگہ بھی بھر گئی الحمدللہ. ہمارے ہاں کو حل کرنے والا اللہ ہے، جس کی اذان سن کر ہم چادر اوڑھ لیتے ہیں اور مسجد